میرے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ حیدری صاحب، بہت شکریہ قیمتی وقت کا۔ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ اور پھر امریکہ اور پاکستان کی اتنی قربتیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر تو بڑی میٹھی باتیں سامنے آئی ہیں، اور وزیر اعظم کی امریکہ میں آؤ بھگت بھی ہوئی ہے، اور آرمی چیف بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور خبریں بظاہر مثبت آ رہی ہیں، لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو جب کبھی پروٹوکول ملا صدر امریکہ کی طرف سے، تو اس کی پھر بعد میں مصیبتیں آئی ہیں پاکستان پہ۔ تو ہماری چاہت یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات بالکل بھی اچھے ہونے چاہیے، لیکن امریکہ کی کسی جنگ کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ اب وہ پھر سے خطے میں جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، افغانستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ بگرام ایئرپورٹ ہمیں واپس کر دیں۔ تو ایک آزاد ریاست افغانستان وہ اپنا ایئرپورٹ کیسے آپ کے حوالے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے جنگ کی صورتحال پیدا ہوگی، اور پاکستان کو یہ استعمال کرنا چاہیں گے، جیسے 40 سال پہلے ہم امریکہ کے کہنے پر اس جنگ کا حصہ بنے، اور اس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں۔ باقی ممالک معاشی طور پر ترقی کے شاہراہ پہ گامزن ہو گئے، لیکن ہم ریورس گیئر میں ابھی تک چل رہے ہیں، اور امن امان کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس 40 سالہ دور میں، یا جو لوگ یہاں مارے گئے ہیں، ہمارے فورسز مارے گئے ہیں، تو یہ چیزیں سب ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ تعلقات ہوں جیسے عام دنیا سے ہے، لیکن امریکہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ لا تقربا هذه الشجرہ، شیطان نے جس طرح آدم علیہ السلام کو ورغلایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب بھی جانے سے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، لیکن شیطان نے کہا نہیں، یہ درخت جب آپ استعمال کریں گے تو پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ امریکہ بھی اس طرح کی دلاسا دیتا ہے کہ جب آپ ہمارے دوست بنیں گے، ہمارے کہنے پر چلیں گے، تو پھر پاکستان مضبوط ہوگا معاشی طور پہ ہر لحاظ سے۔ لیکن یہ 70-75 سالہ دوستی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ امریکہ کی وجہ سے ہماری کوئی معیشت بہتر ہوئی، ہمارا امن امان بہتر ہوا، بلکہ ہمیں جنگ میں پھنسایا، اپنا اسلحہ بیچا، اور ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ان خدشات کے پیش نظر میں وزیر اعظم سے بھی کہنا چاہوں گا، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، حکومت سے بھی کہنا چاہوں گا، ریاست سے بھی کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کی طرف قدم بڑھاؤ، مگر رفتہ رفتہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بدامنی کی صورتحال ہے ملک میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار امریکہ بھی ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ انوالو ہے، انڈیا ملوث ہے، اور اڑوس پڑوس کے ممالک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سرغنہ جو ہے وہ امریکہ ہے، جو اس خطے میں افغانستان، پاکستان، ایران، یہاں جو بدامنی کی جو لہر ہے یا کیفیت ہے، اس میں امریکہ سر فہرست ہے۔ سر، کشمیر کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا۔ وہاں جس طرح صورتحال پیدا ہو گئی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے، کل احتجاجی مظاہرہ بھی ہوا، کیا کمنٹس کریں گے اس تمام طرح صورتحال میں؟ حکومت پاکستان کو یا ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں یا آزاد اپنی کشمیر کی سر۔ تو ایسے کون پھر؟ دیکھیے، کشمیر بالکل پاکستان کا ایک حصہ ہے ایک لحاظ سے۔ فرضی طور پر ان کو یہ شو کیا گیا ہے کہ وہ ایک آزاد ریاست ہے، مگر تمام معاملات پاکستان سے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو صورتحال بلوچستان کی ہے،
یہ اگر کشمیر کی صورتحال بنانا چاہتے ہیں تو پھر بہت سارے مشکلات پہلے سے پاکستان کو درپیش ہیں، اور پھر مزید مشکلات میں، اور پھر خاص طور پر آزاد کشمیر کے لوگ جو پاکستان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، دوستی کا رشتہ رکھتے ہیں، اب ایسے مطلب ریاست کے لوگوں کو اگر ہم تنگ کریں گے، مشکلات پیدا کریں گے ان کے لیے، یا پھر جو کشمیر کا ایک حق بنتا ہے فنڈز وغیرہ کے لحاظ سے، دیگر مراعات کے لحاظ سے، ہمیں تو کشمیر کو فوکس کرنا چاہیے اور وہاں کے عوام کو سہولتیں دینی چاہیے تاکہ وہ انڈیا کی طرف نہ دیکھیں۔ لیکن اگر ہم ان کو تنگ کریں گے، مشکلات پیدا کریں گے، اور پھر اس طرح وہاں جو نیشنلسٹ ہیں وہ تو ایک طرح کا جواز یا بہانہ تلاش کرتے ہیں، تو اس سے پھر مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق میں بات کی ہے، مقبوضہ کشمیر کے حق میں بات کی ہے، اور اگر ہماری باتیں مانی جاتی تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ بہت شکریہ، بھی قیمتی وقت کا منور الہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات تو چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کی دوستی کبھی بھی پاکستان کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوئی، اور حکومت کو چاہیے کہ تعلقات بہتر بنائے، لیکن آہستہ آہستہ۔ کی صلاحیتوں کو استعمال کیا، اور ہندوستان جیسی بڑی قوت کو، بڑی طاقت کو جو ہے نا اس نے شکست دوچار کیا، تو پاکستان کی اہمیت تو بڑھ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ بڑا چال باز ہے، اور اس طرح کی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنسا کر ہمیشہ ہمیں جنگوں میں پھنسا دیا ہے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی میٹھی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، دوستی تعلقات جیسے دنیا سے امریکہ سے بھی ہونا چاہیے، قدرے اگر اس سے بہتر ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غلامانہ ذہنیت کے ساتھ اس کی ہر فرمائش کو قبول کرنا، اور پھر جو ہماری نظر ہے اس وقت افغانستان پر کہ امریکہ پھر سے بگرام ایئرپورٹ کا مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ہمارے حوالے کر دیں، اور اگر افغانستان نہیں کرتا اور نہیں کریں گے وہ، تو پھر وہ جنگ مسلط کرنا چاہیں گے، پھر پاکستان کو کہیں گے کہ تم بھی ساتھ بن جاؤ۔ پہلے پاکستان نیٹو کا حصہ نہیں تھا، نان نیٹو دوست کے طور پر پاکستان نے حصہ لیا، اور وہی تباہی جو ہے وہ اس خطے میں ہے جو ابھی تک دور نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے میں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ کسی بھی طرف قدم بڑھاؤ، لیکن رفتہ رفتہ سوچ سمجھ کے سب سے پہلے اپنی مفادات کو، قومی مفادات کو ترجیح دے، اس کے بعد پھر دوست کے، چاہے چائنا سے ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، لیکن چائنا کو بھی اپنے مفادات عزیز ہیں، ہمیں بھی اپنے مفادات عزیز ہیں، تو ہمیں اپنے مفاد کو ہر دوستی میں مد نظر رکھنا چاہیے۔ سر، یہ